بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹیوں کے احوال کا بیان۔ صلبی بیٹیاں، ان کی 3 احوال ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ بیٹی ایک ہو تو کل مال کا آدھا اس کو ملے گا، کل مال کا نصف ملے گا اس کو۔ دوسری حالت یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو 2/3 ان کا حصہ ہے، 2/3 سب پر برابر تقسیم ہوگا۔ اور تیسری حالت ان کی یہ ہے کہ یہ بیٹے کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے اور پھر ان کا مقرر حصہ نہیں ہوتا ہے بلکہ بطور للذکر مثل حظ الانثیین پر تقسیم ہوتا ہے۔ ایک لڑکے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ یہ تینوں احوال بھی قرآن کریم میں مصرح ہے۔ پہلی حالت نصف ہے، ایک بیٹی ہو تو کل مال کا آدھا ملے گا اس کو۔ تینوں احوال قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالترتیب اس طرح بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تاکید کرتے ہیں، تاکید کے ساتھ تمہیں حکم دیتے ہیں تمہارے اولاد کے بارے میں کہ بیٹے بیٹیاں ہوں، اولاد جمع ولد، بیٹے بیٹیاں تو ان کو بطور للذکر مثل حظ الانثیین کے ملے گا۔ جیسے یہاں پر ایک عورت کا انتقال ہو گیا، شوہر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، شوہر کو حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ بطور للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم ہوگا۔ وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ اگر یہ بیٹیاں یہ پیدا ہونے والی اگر عورتیں ہوں اور 2 یا 2 سے زیادہ ہو فوق اثنتین تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، 2/3 ان کو ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر وہ ایک ہے تو کل مال کا آدھا اس کو ملے گا۔ یہ 3 احوال قرآن کریم میں مصرح ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، نصف کا مخرج 2 ہے، 2 سے ہم نے مسئلہ بنایا اور کل مال کا نصف ایک بیٹی کو دیا، باقی ایک بچا وہ عام کو مل گئے کیونکہ عصبہ ہے۔ یہاں 2 بیٹیاں ہیں، ان کا حصہ ثلثان ہے، ثلثان کا مخرج 3 ہے اور ثلثان کے 2/3 2 ہے، وہ 2 بیٹیوں کو دیا، باقی ایک بچا وہ عام کو دیا۔ یہاں پر مسئلے میں ایک فرض ہے ربع، اس کا مخرج 4 ہے، ربع کے مخرج 4 سے ہم نے مسئلہ بنایا اور 4 کا 1 ربع 1 ہے، باقی بچے 3۔ اب یہ بیٹے اور بیٹے کے درمیان بطور للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم کیا جائے گا۔ بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 ملے گا۔ اور اگر بیٹے اور بیٹیاں ہو اور ان میں مسئلے میں ان کے ساتھ کوئی ذی فرض نہ ہو بلکہ صرف بیٹے اور بیٹیاں ہو تو وہاں مسئلہ رؤوس اعتباریہ سے بنے گا۔ رؤوس اعتباریہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر ابن کو 2 ابن شمار کریں گے اور ہر بیٹی کو 1۔ جیسے کہ اس مثال میں آپ دیکھیں ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے تو ہم کہیں گے 2 3 سے ہم نے مسئلہ بنایا، 2 ملے بیٹے کو اور 1 ملا بیٹی کو۔ اسی طرح کسی کے 4 بیٹے ہو تو ہم کہیں گے 8 اور 1 بیٹی ہو تو 9 سے مسئلہ بنے گا۔ رؤوس اعتباریہ یہ قانون اسمی بھی ہے اور یہ بین بھائیوں کے اندر بھی ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مثل حظ الانثیین۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ کافر اگر اسلام کے قوانین پر، اس کے عدل و انصاف پر اعتراض کرے تو وہ تو ہے دشمن، ان سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ لیکن بعض مستغربین، مغرب زدہ قسم کے لوگ، مغرب سے متاثر، وہ بھی اسلام کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس کو آدھا حصہ دیا
اور ایک مرد 2 عورتوں کا حصہ برابر ہے، یہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ ان کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم نے اور اسلامی شریعت نے اگر عورت کو حصہ کم دیا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی کم رکھی ہے۔ مرد کا حصہ اگر زیادہ ہے تو اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی رہ گئی اور 3000 روپے اس کا طریقہ ہے، تو تقسیم کیسی ہوگی؟ 2000 ملیں گے بیٹے کو اور 1000 ملے گا بیٹی کو۔ اب اس کی بیٹی کی شادی ہو گئی، 2000 روپے اس کو مہر میں ملے، اس کے اوپر نہ اپنا خرچہ ہے اور نہ اولاد کا ہے، نہ دیگر اخراجات ہے۔ ادھر لڑکے نے شادی کی، 2000 اس کا مہر مقرر ہو گیا تو لڑکے کو جتنا حصہ ملا تھا وہ سب ختم ہو گیا اور لڑکی کی بڑھ گئے، اس کی 3000 ہو گئے۔ تو یہ اسلام کے عدل و انصاف کو انصاف کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ شریعت میں عورت تو گھر کی ایک ملکہ ہوتی ہے اور ان کے اوپر نہ اپنا خرچہ لازم ہوتا ہے نہ اولاد، جبکہ شوہر کے اوپر تمام اخراجات ہوتے ہیں۔ تو مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور عورت کی ذمہ داریاں کم ہیں، اس لیے ان کو آدھا حصہ دیا گیا اور یہ حصہ بھی اس کے لیے زیادہ ہے۔